बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप J91 न्यूज़ रमज़ान स्पेशल देख रहे हैं और मैं हूँ अरशद खान और मैं हूँ मोमिना इम्तियाज़। नाजरीन, रमज़ान के आते ही बहुत सारी चीज़ों के किस्से आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं और आपको इर्द गिर्द के माहौल में आपको सुनाई देते हैं। लेकिन रमज़ान से जुड़े एक किस्सा अदम बर्दाश्त की है और अदम बर्दाश्त की वजह से हमारी सोसाइटी में अक्सर जो है लड़ाई झगड़े, वो इस किस्म के मनाजिर जो है वो हमें देखने को मिलती है। बिलाहिर हम इंसानों के अंदर, मुसलमानों के अंदर, स्पेशली रमज़ान के अंदर हमारी अदम बर्दाश्त का जो सिलसिला है वो क्यों शुरू हो जाता है, यानी बर्दाश्त का खात्मा क्यों हो जाता है? क्या बर्दाश्त का ताल्लुक सिर्फ रमज़ान से है या इसके अलावा आम दिनों में भी हम अदम बर्दाश्त के शिकार हो जाते हैं? आज के J91 न्यूज़ रमज़ान स्पेशल में हम आपको ये तमाम कहानियाँ बताएंगे और आपको इस चीज़ का मुख्तसरन हल भी बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने आप के ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन इसके अगर हम रीजंस की बात करते हैं, वजूहात की बात करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम रमज़ान की बात करते हैं या वैसे बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वो है सोशल मीडिया के आने से। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरीके से पहले हम बैठ कर टीवी देखते थे, उसमें एड्स वगैरह आते थे, लेकिन अब वो चीज़ खत्म हो रही है। लोग सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो उनका जो अटेंशन स्पैन है ना, देखने की जो नंबर है वो डिक्रीज हो गया है। इस वजह से भी टॉलरेंस इंसान में कम हो गई है। हम या लोडिंग पे कोई चीज़ लगाई होती है, डाउनलोडिंग पे लगाई होती है, तो हम उसको जल्दी क्लिक कर रहे होते हैं कि जल्दी से चीज़ चली जाए। ये एक हो सकता है। दूसरा ये भी है कि जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती, मतलब आपको पता नहीं होता कि मैं इस सिचुएशन को कैसे संभालूं, तो इसमें भी हम किस तरीके से अपने आप को इसका डिसीजन में किस तरीके से लें, इस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा बात ऐसा होता है, हम कहते हैं कि चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, हमें एक फैमिली की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रही होती, स्ट्रेस होता है, तो वो स्ट्रेस आपको इम्पेशेंट की तरफ लेके जाता है और उसमें उसके बहुत नुकसान भी हो सकते हैं जिसके रिजल्ट में। इसके अलावा फेलियर की वजह से भी कि हम कोई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते, या हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने ये ट्राई किया तो ये हो नहीं पाएगा, या कोई चीज़ में हमें नाकामी हो गई है, इस वजह से भी ये हो सकता है। बिल्कुल। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको एक मनाज़र पेश कर लेते कि रमज़ान में किस तरीके से लड़ाई झगड़े होते, तो मोमिना साहिबा ने डायरेक्टली आपको उसकी काज़िज़ भी बता दी है। तो मेरे ख्याल से आपके लिए मुफीद होगा कि लड़ाई झगड़े बलाखिर हम अदम बर्दाश्त के शिकार क्यों हो जाते हैं। तो काज़िज़ तो हमने आपके सामने रखे हैं, लेकिन अब ज़रा हम एक मंजरकशी अब करते हैं कि रमज़ान में सूरत हाल क्या होती है। तो आप बाज़ार में जाते, किसी सब्ज़ी वाले से आप उसका प्राइस पूछते और सामने से अगर ज़्यादा प्राइस बता दिया जाए तो आप जो है उसको माइंड करते हैं, और माइंड करने के बाद जो है तरह कलामी हो जाती है और बात लड़ाई झगड़े तक हो जाती है। इसी दौरान अगर आप रास्ते से जा रहे हो और कोई गाड़ी आकर आपके ऊपर कोई ओवरटेकिंग कर ले, तो आपको ये बुरा लगता है कि ये कौन सा है जो हमसे आगे निकल गया, और इस तरीके से ऊपर से आप कहते हैं कि रमज़ान है, और फिर बात पहुँचती है लड़ाई झगड़े तक। इस तरीके से अगर कोई शख्स कतार में खड़ा है, कोई किसी की इमरजेंसी पेश आए और थोड़ा सा वो अर्जेंसी में आपसे आगे निकल जाए और अपनी ज़रूरियात को पूरी करे, तो आपको गुस्सा आता है। आम दिनों में आप इस चीज़ को बर्दाश्त करते, लेकिन चूंकि रमज़ान है तो आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये कुछ चीज़ें होती। अच्छा, घरेलू अगर हम उसकी बात करें तो घर में अमूमन देखा जाता है मर्द हज़रात जो इस किस्म की मुज़ाहरा करते हैं कि अगर कुकिंग में कोई चीज़ बन जाती है फूड में, तो अगर उसमें नमक कम हो, मसाला कोई ज़्यादा हो जाए, तो आप ख़वातीन से या बीवी से या बच्चों के साथ आपकी लड़ाई झगड़े जो है वो शुरू हो जाते हैं। अच्छा, दफ्तर की अगर बात करें आप इसकी, तो अगर आप खुदा ना खासा कोई सेहत ठीक नहीं है आपकी, आप नींद की वजह से आप लेट उठते हो, जब आप ऑफिस आते हो तो बॉस साहब जो है आपको डांटने रखते, ऊपर से आप भी नाराज़ हो जाते, तो बात पहुंचती है फिर लड़ाई झगड़े तक। बॉस तो रोज़ा वगैरह लगा होता है। अच्छा, बॉस को रोज़ाइश बता रहे होते हैं। चले ठीक है, मतलब कभी कभी ये भी एक हकीकत है ना कि वो अब पर्सन भी गुस्सा वो उसमें निकाल लेता है। अच्छा, अगर हम दूसरी चीज़ों की बात कर ले, किसी मदरसे की बात कर ले या आम बाज़ार की अगर हम बात कर ले, तो उसमें नॉर्मल दिनों में हम ठीक रहते हैं, लेकिन हमने एक चीज़ को जो है सर पे रखा है, वो है रोज़ा। तो सवार कर लेते हैं। हाँ, उसको हम सवार कर लेते हैं। तो आप जिससे भी बात करते, अगर आप बच्चे से भी बात करते हैं, कहते हैं कि दिमाग ख़राब ना करो, रोज़ा है मेरा। तो अगर आप अगर क्रिकेट खेलते हैं तो आप लोग आपके मजाक उड़ाते कि रोज़ा है, दिमाग ख़राब ना करो। आप इस तरह की दूसरी मतलब शौक की किसी चीज़ की बात कर ले तो कहते हैं कि रोज़ा है, दिमाग ख़राब ना करो। तो असल में मेरे ख्याल से इस शख्स ने रोज़े को ख़राब रखा है। तो ये उनकी एक आदत है, और फिर उसने रमज़ान को जो है ना फिर सर पे चढ़ाकर पूरी सिस्टम को उसने डिस्टर्ब किया है। तो इसी चीज़ के ऊपर फिर छोटी छोटी चीज़ की वजह से लड़ाई झगड़ी शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल से अगर आप जिस तरीके से रमज़ान को आपने सीरियस लिया है, रमज़ान को जिस जाविये से हमने सीरियस लेना था हमने सीरियस नहीं लिया। मसलन हमने उसमें तिलावत करने थे, इबादत वगैरह,
اور زیادہ ذکر اذکاری چیزیں ہونی چاہیے تھی، پڑوسیوں کے آس پاس کے لوگوں کا ہیلپ کرنا تھا، دوسروں کی چیز کو اس کو فیل کرنا تھا. ہم نے اس کے بجائے رمضان کو صرف غصے کے ساتھ کنیکٹ کیا اور ایٹ دا اینڈ اس کی فائٹنگ ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور آخر میں جب افطاری کی جاتی ہے آپ اللہ نہ کرے کہ ہاتھا پائی ہو جاتی ہے، دوسرے آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہو، تو ایٹ دا اینڈ جب افطاری ہو جاتی ہے آپ 3-4 بندوں کی منت سماجت کرتے ہو کہ آج اب اس کے گھر جاتے ہیں اور اب اس کا فیصلہ کرتے ہیں، معافی طلبی کر لیتے ہیں، کوئی عذر شذر وہ پیش کر لیتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آپ پانی پی کر آپ آرام سے پھر وہ جو ہے کمپرومائز کی طرف آتے ہیں، صلح کی طرف آتے ہیں. لیکن ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایکسکیوز کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں نا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے غصہ وغیرہ کرنے کی، بالکل، لیکن رمضان کو صرف ایکسکیوز استعمال کر لیتے ہیں کہ بڑے روزہ ہے تو اس لیے. ویسے وہ عادتاً اسی طرح ہی ہوتے ہیں. جی بالکل اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا رزلٹ جو ہے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. آپ فائٹ کرتے ہو، آپ غلیظ زبان کا استعمال کرتے ہو اور بات جو ہے آپ تانے تک پہنچتی ہے، پھر صلح تک پہنچتی ہے، جرگے تک پہنچتی ہے اور یہاں تک کہ ایک مستقل دشمنی میں وہ کنورٹ ہو جاتی ہے. اور آخر کار آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ بات اتنی سی تھی کہ اس نے صرف ہارم کیا تھا کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائے اور چھوٹی سی بات کو آپ نے بہت سیریس لیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے پھر آپ اتنا بڑا ایشو جو ہے آپ کریٹ کرتے ہو. تو مومن آپ ذرا ان کو بتا دیں کہ یہ پیشنس کے حوالے سے عدم برداشت ان کی اعداد و شمار کیا ہے، دوسرے ممالک میں، پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ ہاں جی، اگر ہم ورلڈ وائڈ کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یو ایس میں بھی وہ والے جو آن لائن بزنسز ہیں نا وہ ان کی ٹاپ رینکنگ میں آتا ہے یو ایس کے. اس میں لوگوں میں برداشت نہیں، اگر کوئی ڈلیوری ٹائم پہ نہیں پہنچی تو ایک ایشو بنا دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. لیکن اگر ہم ٹاپ رینکنگ کی بات کرتے ہیں نا ان پیشنٹ کنٹریز میں، وہ جرمنی ہے بیچ میں، یو ایس ہے، جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے. لیکن اس میں حیرانی کی بات یہ ہے کہ ٹاپ 10 کنٹریز میں پاکستان ہمیں نظر نہیں آتا. اب مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ریسرچ پاکستان میں کی ہے کہ نہیں کی، لیکن پاکستان میں بڑی بے صبری ہوتی ہے. میں نے قریباً 1 سال پہلے ایک رپورٹ اس کے بارے میں پڑھی تھی کہ قریباً 137 نمبر پہ تھا برداشت کے حوالے سے پاکستان. لیکن ناظرین ایک اہم چیز یہ ہے کہ برداشت جو ہے پیشنس لیول یہ بہت اہمیت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے وہ انسان سب سے زیادہ پسند ہے جس میں برداشت کے لیول سب سے زیادہ ہو، جو صبر کرتا ہو. تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اگر کسی دکان میں اگر چیز کوئی آپ کو ڈیلے سے مل جائے، کوئی سواری اگر آپ کو ڈیلے سے مل جائے، یا کسی گوشت لینے کے لیے آپ قطار میں کھڑے ہو جائے، یا کوئی اگر کوئی زیادہ تیز الفاظ استعمال کر رہے آپ صبر کا مظاہرہ کریں، تو اس شخص کے کمپیریزن میں جو اللہ تعالیٰ ہے آپ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں. اس کے کنکلوژن جو ہے امپلیکیشن بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. تو مومنہ دین میں کوئی اور اس طرح کی کیا پیغامات ہیں برداشت؟ ہم اگر عام زندگی کی بات کرتے ہیں نا تو ہمارا یہ ہے کہ توکل اگر اللہ تعالیٰ پہ اگر زیادہ ہو نا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں صبر زیادہ ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی گول چوز کرنا ہے یا وہ کرنا ہے یا وہ چیز نہیں ہوتی یا ہمیں انتظار نہیں ہوتا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں رکھتے، توکل نہیں رکھتے. اس وجہ سے ہم اس کام کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے نقصانات بھی ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں. اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زیادہ تر لوگ جنت میں اس لیے نہیں جائیں گے کہ انہوں نے کوئی نیک عمل کیا، بلکہ اس لیے جائیں گے کہ انہوں نے مشکل کا سامنا کیا، لیکن اس مشکل کا سامنا صبر کے ساتھ کیا. زبردست. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال کے کم ہونے سے، رزق کے کم ہونے سے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیں. بہترین. مثلا آپ دین کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اب حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اگر ترجمے کے ساتھ قرآن مجید پڑھ لیں تو آپ کے صبر کے بارے میں تلقین باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آپ کو سننے اور پڑھنے کو مل جاتا ہے. تو صبر جو ہے، جو لوگ صبر کرتے ہیں بے شک وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو ایک بہترین چیز ہے جو ہم آپ کے ساتھ اس وقت ہم شیئر کریں. لیکن ہم ذرا ابھی مومنہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں اپنے آڈینس کو کہ مطلب ایک بندہ ہے، اس کو بہت غصہ آتا ہے، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اب اس کے اوپر کیسے مطلب وہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ ہم آپ کو ذرا بتا دیں. پہلی تو میرے خیال سے سمپل سی چیز ہے، تھوڑا سا وہ گزارا کر لے، تھوڑا سا آپ گزارا کر لیں، کمپرومائز آپ کر لیں. کچھ آپ لین دین کی حساب میں جس طریقے سے کیا جاتا ہے تو یہ کمپرومائز کرنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ اس کی تیز الفاظ کے مقابلے میں آپ خاموش ہو جاتے ہو تو سامنے سے وہ بھی خاموشی اختیار کر لے گا. میرے خیال سے میرا یہ یقین ہے. اچھا، اب کئی چیزوں میں ہم ہر چیز میں ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آپ ہر چیز کے اوپر ریئیکٹ کریں. بس ایک تو وہ ہوتا ہے کہ گالب گلوچ، کوئی غلیظ الفاظ استعمال کر رہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن عموماً چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر آپ ریئیکٹ نہ کریں، آپ خاموشی اختیار کر لیں.
میرا تو ذاتی طور پر جس طرح میں شاید اپنی ٹیم کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ جب مجھے تو ذاتی طور پر غصہ آ جائے تو میں خاموش ہو جاتا ہوں یا اٹھ کے میں اس جگہ سے میں نکل جاتا ہوں، کیونکہ اس دوران آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہو پھر آپ کو بھی پشیمانی ہوتی ہے کہ میں نے اس طرح کیوں ریئیکٹ کیا. یہی بات تو غصہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو اس دوران آپ ریئیکٹ نہ کریں، آپ خاموش ہو جائیں یا اس جگہ سے آپ نکل جائیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لسننگ یعنی کمیونیکیشن بیریئر، یہ ہم سب کے درمیان بہت ہی میرے خیال سے ایک سنگین ایشو ہے. تو جس طریقے سے پاکستان نازک موڑ سے گزر رہا ہے میرے خیال سے، اس طریقے سے عوام جو ہے اس میں کمیونیکیشن بیریئر کا ایک سنگین ایشو جو ہے وہ رائز ہو رہا ہے. تو ہم جب تک ایک دوسرے کو سنیں گے نہیں، ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، سامنے والا بندہ کیا کہہ رہے ہیں ہم اس کو سننے بغیر ہی اپنے ریئیکشن دے دیتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے بھی جو ہے لڑائی جھگڑے وہ شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کے اندر امپیشنس ہو جاتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ ہوتی ہے نا. آپ کو نہیں پتا کہ سامنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے، آپ بات نہیں کرے وہ نہیں کرے اور مائنڈ میں آپ نے خود یہ کہانی بنا دی کہ یہ اس طرح سوچ رہے ہیں اور کیا پتا وہ معاملہ اس طرح ہو بھی نہ. جی بالکل. مومنہ بالکل اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اسی ایک نقطے کے ساتھ پہ ہمیں پروگرام کو جی میں اگر اس اسلام کا ہی حوالہ دینا چاہوں گی کہ اگر ہم جتنے پیغمبر کی سٹوریز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ سٹوری کو اٹھائیں، وہ کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، پھر ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر انہوں نے وہ پورا وہ سلیو والا وہ ٹائم گزارا. تو اگر وہ صبر نہ کرتے، تحمل نہ کرتے تو وہ بادشاہ بھی نہ بنتے. جی بالکل. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھتے ہو، ہمیں سیکھنا چاہیے ان سب چیزوں سے. بالکل، جو صبر کرتے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، وہ بادشاہ بن جاتا ہے. اسی ایک نقطے کے ساتھ مومن آپ کے خیال میں سب سے عدم برداشت جو ہے، امپیشنس جو لیول ہے، وہ کس سچویشن میں زیادہ ہوتی ہے رمضان میں؟ افطاری سے. ہاں بالکل، یہ صحیح پوائنٹ تھا کہ افطاری کے لیے ہم بہت بے صبری ہو جاتے ہیں. اور جی بالکل، اور خاص طور پر اگر آپ راستے میں جا رہے ہیں، موٹر سائیکل کا استعمال کر رہے، گاڑی کا استعمال کر رہے یا کسی دور جگہ پہ آپ بیٹھے تو آپ بے صبری سے آپ افطاری کا ارینجمنٹس کے لیے آپ دوڑے تھے اور اسی دوران آپ خدا نخواستہ کسی حادثے کا بھی شکار ہو جاتے. تو یہ نہ صرف عام سوسائٹی میں آپ نے برداشت لیول برقرار رکھا ہے بلکہ افطاری کے لیے بھی آپ نے برداشت لیول کو اتنا ہی برقرار رکھا ہے. اور رمضان ہے بھی اسی لیے مطلب کہ انسان کے صبر کو چیک کرنا ہوتا ہے نا. ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں لیکن آپ نہیں اس کو پک کر رہے ہوتے. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے کہ میرا یقین ہے کہ آپ سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور جو لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اسی صبر کے مظاہرے کے ساتھ ایسے پہلے کہ آپ لوگوں کی صبر کا مظاہرہ ختم ہو جائے ہمیں سنتے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے، جی تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.